اور جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں وہ منافع ہے، اس لیے کن کن نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک نعمت کا بھی ہم صحیح سے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور جو ہمارا دستور ہے کہ ہر مجلس آغاز کلام میں اس فقرے کو ضرور میں کہتا ہوں کہ اس پروردگار کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں پر آل محمد کی محبت نصیب ہوئی۔ ایک صلوات کیجیے بر محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ عموماً یہ ایک ادب المیہ ہے اور اس بات کا کافی لوگوں نے کوشش کی، لیکن یہ کچھ صرف یہاں کا نہیں، یہ تقریباً ہر جگہ کا ہے کہ مجلس شروع ہوتی تو 4-5 آدمی ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی ہو جائے گی تھوڑے آدمی اور آئیں گے، جب مولانا صاحب مسائل پہ آنے والے ہوں گے تو پورا ہو جائے گا، جب بالکل اینڈ ہوگی تو جو بچے ہوں گے باہر وہ بھی اندر آ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے سعید میں بیٹھے ہوئے انتہائی مجلس خطاب کی، اس میں نے کہا تھا کہ اگر اعلان کسی کے یہاں صحیح وقت پر مجلس شروع ہو رہی ہے، آخر نہیں ہو رہی ہے، مثلا رضاوی بھائی نے ہم سے کہا کہ مولانا 8:45 پہ ہم شروع کر دیتے ہیں، اور واقعی 8:45 میں تو 4-5 منٹ آگے پیچھے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ تو مومنین کو بھی چاہیے کہ وقت نکال کر، بہرحال اب مجھے اس جملہ میں کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ یا تو ان مجلسوں کی یہ اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، یا پھر آج کی قسمت میں مجلسی نہیں لکھی ہے۔ ایک صلوات بھی پر محمد بہرحال مقدمے میں جب تک کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر 2-4 آ گئے تو انشاءاللہ تھوڑا سا بیان پرانی ہوگا، ورنہ انشاءاللہ وہ وقت میں تمام ہو جائے گی۔ تو میں نے کل ایک مجلس خطاب کی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنی مخلوق کو خلق کیا ہے، اس نے کسی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ایک چھوٹی جو وجود میں آئی ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت آئی ہے۔ اگر کوئی پرندہ وجود میں آیا ہے، اگر کوئی نجس جانور وجود میں آیا ہے، لیکن اس پروردگار کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے تبھی۔ تو لیکن اللہ نے کسی بھی مخلوق پر یہ نہیں کہا، ناز نہیں کیا، لیکن جب اس نے حضرت انسان کو خلق کیا جو اشرف مخلوقات ہے، اشرف مخلوق ہے، اس پر پروردگار عالم نے ناز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ نے کو خلق کیا ہے، بے مقصد خلق نہیں ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے۔ حضرت انسان کو جو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ کس لیے کیا ہے، کس وجہ سے خلق کیا ہے، اور اس آیت سے بات واضح ہے اور روشن ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو جو خلق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
ہم نے حضرت انسان کو اور جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ یہ ہماری عبادت کرے. یعنی ہمارا جو مقصد ہے خلقت کا وہ ہے عبادت پروردگار. ایک صلوات بھیجے پر محمد. کوئی بھی چیز جتنی بھی کائنات میں ہے ہم پہلے اس دنیا کو پہچانیں, ہم پہلے دنیا کو دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے. ہم چاند کو دیکھتے ہیں دنیا سمجھتے ہیں, ہم ستارے کو دیکھتے ہیں دنیا سمجھتے ہیں, ہم آسمان کو دیکھتے ہیں دنیا سمجھتے ہیں, ہم نے زمین کا فرق دیکھا ہم نے دنیا سمجھ لیا, ہم نے جو ہے وہ دریاؤں کو دیکھا تو دنیا سمجھ لیا. نہیں میرے عزیزو, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا ہے کیا؟ دنیا کی اوقات کو قرآن نے بتائی ہے. کیا بتایا ہے؟ قرآن نے کہا وما هذه الدنيا الا لهو ولعب. یہ جو تمہارے سامنے دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی دنیا جو ہے یعنی وہ دنیا جس کے لیے جس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے سامنے, دنیا تمہارے سامنے یہ کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے. اچھا یہ قرآن کا مزاج ہے, یہ قرآن کی گفتگو ہے, میں دو حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی پوری کائنات پوری دنیا جو میں نے کہا نا کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دنیا سمجھ لیتے ہیں, لیکن پوری دنیا کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا ہے تمہارے سامنے, جو زندگی دنیا ہے یہ کیا ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اچھا یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اتنی محنتوں سے اتنا بڑا مکان بنوایا, اتنی محنتوں سے ہم نے رقم خرچہ کی, ہم اتنے دنوں تک جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے رہے, بھوکے پیاسے رہے, مکان کو بنوایا. قرآن کا کھیل تماشا ہے. ہم نے جو ہے وہ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ ہم نے گاڑی میں خرچ کیے, قرآن کہتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے. اچھا میرے آپ تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو دنیا کی حیثیت قرآن نے بتائی کہ یہ کھیل تماشا اور کچھ نہیں ہے میرے آپ. اب آپ دیکھیں کہ بچے, بہرحال اگر آپ کو اپنا بچپنا یاد ہے, سبھی کو تقریباً اپنا بچپنا یاد ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کھیلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں مٹی کے. صبح سے لے کے شام تک بچہ کھیل رہا ہے, ایک مٹی کا گھر بنا رہا ہے. جیسے ہی شام ہوئے گی ویسے اس گھر جو بنایا بڑی محنتوں سے, جاتے جاتے اس میں ایک لات مارے گا, گھر گرے گا, اپنی منزل تک جائے گا. یہ لاشعوری کی بنیاد پر یہ بچہ کر رہا ہے, شعور نہیں لاشعور ہے, لیکن اس گھر کی حیثیت یہی ہے ایک لات. یعنی منزل کی طرف چلے گا تو اس کو گرا دے گا. میں نے کہا کہ ابھی تم کھیل رہے تھے صبح سے شام تک اور تم یہیں رہو, کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں, منزل ہماری یہ نہیں ہے, منزل کہیں اور ہے. معلوم یہ ہوا کہ بنایا جس نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے لاشعوری کی بنیاد پر, لیکن بچے کی نگاہ میں کیا ہے؟ بچے نے گھر کو گرا دیا, اپنی منزل کی طرف چلنے لگا. میرے عزیزو, اگر ہم یہی جان لیں کہ یہ جو دنیا ہم آئے, جس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے, اصل میں یہ ہماری رہائش گاہ ہے ہی نہیں, ہمیں کہیں اور رہنا ہے. یہ رہائش گاہ ہماری نہیں ہے, اس لیے کہ ہم چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے ہم آئے ہیں. یہ ہماری رہائش کے نہیں. یہاں یہ دنیا جو ہے یہاں موت ہے, اور جہاں حیات ہے وہاں موت نہیں ہے. ایک صلوات میرے پر محمد. یہ دنیا یہاں موت ہے, موت صرف ایک بار آنا ہے, بس ایک بار موت آنا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ کہا یہاں موت ہے. اصل میں اس کو ہم نے حیات سمجھ لیا ہے, لیکن حیات نہیں ہے, یہاں موت ہے. جہاں حیات ہے وہاں موت نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو سمجھیں. اور اب دنیا کی حیثیت اور دنیا کی اوقات کس نے بتائی؟ یہ وہی بتائے گا جس نے دنیا کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے, بہت نزدیک دنیا کو دیکھنے سے دیکھا ہے, وہ بتائے گا دنیا کی حیثیت کیا ہے. امیر کائنات جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی پھٹی جوتی سل رہے ہیں, ابن عباس کھڑے ہوئے وہیں پہ. ابن عباس دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کی پھٹی جوتی سل رہے ہیں. تو مولا کائنات نے پوچھا کہ ابن عباس یہ کتنے کی بکے گی؟ ہم ہوتا
اگر صحیح ہوتی تو 1 درہم کی، یہ پھٹی جوتی کہاں بکنے والی، اس کی کوئی قیمت ملنے والی نہیں ہے. بھائی اتنا کہنا تھا، مولا کائنات نے کہا کہ نبات تمہاری دنیا جو ہے اس کی قیمت ہماری جوتی سے کہیں کم ہے. ایک صلوات میرے پر محمد و آل محمد. تو اصل ہم نے یہی سمجھ لیا کہ جو کچھ اب ہم آئے ہیں ہمیں یہاں سے نہیں جانا، نہیں جانا ہے. ایک وقت معین ہے، ہمیں اس وقت پہ اس کو خیر آباد کہنا، اب جو حیات ہے وہ وہاں ہے. لہذا اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے وہاں جانا ہے، سفر کرنا ہے. دراصل ہم مسافر ہیں. اور فرمایا ہم نے تو جتنی بھی مخلوق اللہ نے خلق کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت، ہماری بھی خلقت جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے. کسی بھی اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، حق نہیں ہمیں کہنے کا. کسی مخلوق کو نہیں کہتا. اب تو جو چوٹی آئی ہے زمین پر، جو اس کی خلقت ہوئی ہے، ہم اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہم کسی پرندے کو دیکھ کے برا بھلا، کسی اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق وہ ہے، یہ مخلوق ہے. ہمیں کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم اسے برا بھلا کہیں. آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو زمین پر ایک کیڑے کو رینگتے ہوئے دیکھا، ایک کیڑے کو رینگتے ہوئے دیکھا جناب موسیٰ نے. دیکھتے رہے بہت غور سے، کے بعد کہا کہ پروردگار تو نے اسے کیوں خلق کیا، تو نے اسے کیوں خلق کیا. یہ اعتراض نہیں تھا جناب موسیٰ کا، یہ اعتراض نہیں کہ سوال کر رہے تھے. جیسے جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا، پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے. یہ سوال تھا جناب ابراہیم کا. اگر جناب موسیٰ اعتراض کر دیتے تو نبوت رخصت ہو جاتی. نہیں، اعتراض نہیں کر رہے، سوال کر رہے تھے. پروردگار تو نے اس کو خلق کیا ہے. آواز قدرت کا جواب سنیے گا. اللہ کا جواب کیا دیا؟ کہا موسیٰ یہ کیڑا ہی بہت دیر سے کہہ رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کے کو خلق کیا ہے. ایک صلوات میرے پر محمد و آل محمد. تو نادانی میں اس میں ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی غلط سلط باتیں کر جاتے ہیں. ہم کسی بھی مخلوق کو برا نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا خالق وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے. اب ہماری خلقت کیا ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اب وہ قرآن نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. یعنی بس صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مسجد میں بیٹھے رہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو جب انسان کے سامنے عبادت کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً انسان کا جو ہے ذہن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کی طرف، روزے کی طرف. بھائی مفہوم عبادت جو ہمارے یہاں ہے وہ یہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں میرے عزیزو، کچھ اور ہے. اگر یہی ہوتا، اگر نماز ہی عبادت ہوتی، اگر روزہ ہی عبادت ہوتا، اگر حج و زکات ہی عبادت ہوتا تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبتیں ہو جاتی، بڑی مشکل ہو جاتی. گھر سے نکلنا ہمارے لیے خلاف پروردگار ہوتا، بازار میں جانا، کوئی چیز خریدنا خلاف پروردگار ہوتا، کہیں بیٹھنا خلاف پروردگار ہوتا، گفتگو کوئی اور کرنا خلاف پروردگار ہوتا. کیونکہ اللہ تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کہ ہم نے جن و انسانوں کو مگر یہ ہماری عبادت کریں. تو مفہوم عبادت کیا ہے؟ دیکھیں میرے مفہوم عبادت اگر آپ کو جاننا ہے تو 2 جملے میں سن لیجئے اور بات آگے بڑھ جائے. مفہوم عبادت یہ ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، حج و زکات عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان اگر چاہے تو اپنے افعال کو جو انجام دیتا ہے، اگر وہ افعال انجام دینے والا اگر برائے خدا ہے اور خدا کے لیے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسے تو عبادت کہتے ہیں. ورنہ اگر صرف نماز ہی عبادت، روزہ ہی عبادت، تو پیغمبر بھی یہ کہتے کہ حب علی عبادت و افضل العبادت، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے. ایک صلوات میرے پر محمد و آل محمد. تو ہماری خلقت کیا ہے کہ عبادت. تو اب بات یہاں واضح ہو گئی کہ عبادت کسے کہتے ہیں. یعنی ہم چاہیں، یعنی اس وقت اگر آنا، اب بات اور واضح کر دوں تھوڑا سے تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے کہ
اب یہاں آنا، یہ آپ کا بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اگر گھر سے نکلے ہیں مجلس حسین میں شریک ہونے کے لیے تو عبادت ہے۔ ہم اس وقت آئے ہیں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم خدا کو راضی کریں، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، تب تو عبادت۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کے چلیں کہ جائیں گے وہاں نقطے لگائیں گے، وہاں جو ہے اچھے جو ہے وہ فضائل پڑھیں گے، وہاں یہ پڑھیں گے، وہاں مومن خوش ہوں گے، وہاں رضامی صاحب خوش ہوں گے، وہاں خدا صاحب خوش ہوں گے، تو جہاں یہ خیال آیا تو پھر آپ کی عبادت کے پیچھے عبادت نہیں کہتے۔ وہ صاف بات ہے میرے آدمی کو۔ اب کسی کو برا لگے، کوئی اچھا لگے، اگر ہم گھر سے نکلے ہیں صرف پروردگار کی خوشنودی اور رضا کے لیے، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم اس لیے اگر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کے نہ جائیے کہ صاحب وہ ہمارے یہاں آئے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس اہل بیت تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جا رہے ہیں صرف حسین ابن علی کی مجلس میں، اس کی رضا کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرا آدمی ہو۔ ہم جو آئے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے، اگر ہم آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے پورے مومن ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، اس کے بعد ہمیں اور مسجد پڑھوائیں، تو پھر اس کا حل ہم آپ ہی سے لیں گے، اللہ سے نہیں لیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اس کا حل تو پھر آپ ہمیں دیجیے، اور فرما رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبادت یہ نہیں ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے، اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں اگر واقعی خدا کے لیے ہے تو قربۃ اللہ ہے تو یقیناً عبادت ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو عبادت نہیں ہے میرا آدمی۔ کسی بھی انسان کو کثرت نماز یا کثرت روزہ سے اندازہ نہ لگائیے کہ بڑا مومن آدمی ہے۔ بہت عجیب و غریب بات میرے آدمی کو، کثرت نماز کی وجہ سے، کثرت روزہ کی وجہ سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے بہت بڑا مومن، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت خراب آدمی۔ آپ فوراً آپ حکم صادر نہیں کر سکتے ہیں کہ صاحب جو ہے بڑا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، ہر وقت نماز وہاں مسجد میں رہتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اور اگلے وقت جو ہے وہاں، ضروری نہیں ہے میرا دیکھو کہ وہ مومن ہو، وہ مومن ہو۔ اس لیے ہر نمازی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر قرآن نے کیا کہا ہے، اب قرآن سے اگر پوچھے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ بول فرمائے، مومن وہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ممکن ہے کہ ایک نمازی جھوٹ بولے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسے آواز میں جب محمد تو بھی آپ کیسے پہچانے؟ کثرت نماز، کثرت روزہ کی وجہ سے آپ اسے نہ پہچانیے، آپ حکم صادر نہ کریے کہ بڑا مومن ہے، بہت اچھا انسان ہے یا بہت خراب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سچ بولتا ہے اور امانت دار ہو۔ اگر امانت دار ہے مومن ہے، اگر سچ بولتا ہے مومن ہے میرا جو قرآن کی کتاب ہے، قرآن کی گفتگو ہے۔ اس لیے کہ ہر نمازی مومن نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے سجدے کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے طولانی جو ہے رکوع و سجدے کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، وہ امانت دار ہے کہ نہیں، اس نے کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کیا ہے، اس نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپ لیا ہے، اس نے جو کسی کی زمین کو بیچ کر اپنا مکان تو نہیں بنوا لیا ہے، اس نے کسی کا حق مار کے جو ہے وہ کوئی گاڑی تو نہیں خرید لی ہے، اس نے جو ہے کوئی چیز بیچ کے جو ہے وہ دوسری چیزیں نہیں خرید لی ہے۔ یہ دیکھو وہ کر کیا رہا ہے، اور فرمانے امانت دار ہے کہ نہیں؟ اگر امین ہے، امانت دار ہے، یقیناً مومن ہے۔ اور فرمانے آپ تصور عبادت ہمارے ہاں جو مفہوم عبادت ہے وہ صرف یہی ہے کہ جیسے ہی ہم نے عبادت کا نام دیا فوراً ذہن گیا نماز روزہ، نہیں میرے آدمی۔ انسان، میں نے ابھی عرض کیا، انسان چاہے تو اپنے ایک ایک فعل کو اگر خدا کے لیے کیا جا رہا ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر
دو ایک داستان ہے بڑی زبردست، وہ آپ سنیں تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ صرف نمازی نہیں بلکہ اخلاق سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان معلوم ہوا بڑا پڑھا لکھا ہے صاحب، بڑی کتابیں اس نے چاٹ رکھی ہیں، بہت کتابیں چاٹ رکھی ہیں، 10 سال سے وہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق نہیں اچھا ہے تو اس کا علم بیکار ہے، اس کا علم بیکار ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کسی سے وہ قاعدے سے باقی نہ کرے، اگر اخلاق سے پیش ہی نہ آئے تو پھر کیا تبلیغ کرے گا؟ اسی تو کسی نے پیغمبر مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کا پیغمبر کے اخلاق گنوا دیجئے، تو مولا علی نے کیا کہا تھا؟ میں پیغمبر کے اخلاق بعد میں گنواؤں گا، تو پہلے اللہ کی نعمتوں کو گنوا دے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، ایک بلند صلوات بھیجے پر محمد۔ عبادت کیا ہے؟ میں نے کہا اخلاق سے پیش آنا۔ اگر کوئی مرد مومن بندہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے کسی کو راہ راست پہ لے آئے، کسی عبادت کہتے ہیں۔ ایک انسان کو ہمیں پتا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ایک انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں اسے تبلیغ کرنا ہے اور اسے راہ راست پہ لانا ہے تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیسے اسے لائیں؟ ایک اور سلوات دیجیے پر محمد۔ ایک اس سے بہتر سلوات دیجیے پر محمد۔ ایک انسان بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو ہم اس کو راہ راست پہ کیسے لائیں؟ ہم کیسے تبلیغ کریں؟ کس طریقے سے، کس انداز میں تبلیغ کریں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے؟ مثلا ایک انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، ہم نے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، پورا رمضان کا کوئی مہینہ گزر گیا وہ بندہ نہیں آیا، شوال کا مہینہ گزر گیا نہیں آیا، ذیقعدہ کا مہینہ گزر گیا نہیں آیا، یہاں تک کہ محرم سفر گزر نہیں آیا۔ میں نے کہا عجیب آدمی، روز مجلسیں ہوتی ہیں، روز علماء کرام جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، آخری کیوں نہیں آتا ہے؟ میں نے ایک گھر سے جو ہے وہ نکلا اور میں نے کہا آج یا یہ رہے گا یا وہ رہے گا، یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ میں فوراً نکلا اور میں نے جو ہے اس کو پھلا گریبان اور میں نے اسے کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور ہم نے اس کو چاٹے رسل کر دیے۔ اب بتائیے یہ طریقہ کار ہمارا صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر وہ پڑھنے والا ہوگا تو بھی نہیں پڑھے گا، وہ فرمائے اگر وہ آنے والا ہوگا تو بھی نہیں آئے گا۔ تو طریقہ کار کیا؟ کل آپ نے سنا ہے جملہ، کل کی مجلس میں ایک فقرہ بیان کیا ہے قبلہ کعبہ نے کہ طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت نے اپنایا ہے، جو اہل بیت نے اپنایا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ کار وہ ہے یقیناً راہ راست پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، لاکھ کوشش کریں آپ پڑھوانے اس سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ فرمائے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت جذباتی ہوتے گفتگو کرتے ہیں، ایک دن 2 دن 10 مہینے 1 سال 1.5 سال آئے گا، انشاءاللہ آ جائے گا، یقیناً آ جائے گا، لیکن یہ طریقہ کار ہمارا صحیح نہیں۔ ہم اخلاق سے پیش آئیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر اخلاق کے ذریعے سے ہم اسے تبلیغ کر رہے ہیں اور راہ راست پہ لانا چاہ رہے ہیں تو یقیناً آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، اب یہ بات میں شروع کر رہا ہوں کہ اگر انسان اخلاق کے ذریعے سے کسی کو راہ راست پہ لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے، اگر اخلاق اچھا ہے تو۔ اگر انسان بد اخلاق ہے تو لاکھ پڑھا لکھا ہو اس کا علم بیکار ہے، اس لیے تو طریقہ ہی نہیں، سلیقہ ہی نہیں کہ ہمیں کیسے مخاطبین سے گفتگو کرنا ہے۔ ہم ایک خطبہ ہم دے رہے ہیں جمعے کا، اور اس میں اگر ہماری جو ہے وہ اگر آپ ہماری باڈی لینگویج دیکھیں
تو صاحب بڑے ہم غصے میں نظر آ رہے ہیں، بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. آپ اطمینان سے پیار سے گفتگو کریں. اگر کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان کو لانا چاہ رہے ہیں، آپ اطمینان سے بات کریں، بہترین گفتگو کریں، اور یقیناً وہ اخلاق کے ذریعے سے ہوگی. لیکن اگر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے تو لاکھ کوشش کریں، اگر آنے والا ہوگا تو نہیں آئے گا. تو اب یہ یہاں پر بات یہاں سے کہ اخلاق کے ذریعے سے ہم انسان کو لا سکتے ہیں. سنیے میرے آبی تو یہ اتفاق سے مشہور ایک خطیب ہیں ایران کے، بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک تھے سید مہدی قوام. قوام جو ہے وہ فیملی ہے، جسے ہم لوگ، ہماری فیملی کیا ہے، رضوی سادہ، جسے ہم لوگ انگلش میں شاید کہتے ہیں سرنیم، اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو فیملی کے اعتبار سے وہ قوام تھا، لیکن بڑے زبردست خطیب تھے. سنیے بڑا زبردست یہ داستان ہے. تو خطیب کے بہترین عالم تھے اور یہ بہترین درس اخلاق دیتے تھے. آج بھی الحمدللہ یہ علماء کرام تشریف فرمائے، یہ بات ہماری بات کی تعریف کریں گے. آج بھی چہارشنبے کو یعنی بدھ والے دن ہمارے مدرسوں میں درس اخلاق رکھا جاتا ہے 1 گھنٹے کا، اور ایک بزرگ عالم دین تہران سے یا کسی اور جگہ سے بلایا جاتا ہے. اگر وہاں پر کوئی موجود ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی اچھا ہے عالم دین بلایا تھا. 1 گھنٹے کا درس اخلاق، یعنی اس کی پوری گفتگو جو ہے اخلاق پہ ہوتی ہے 1 گھنٹے کا، اور آج بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو علماء اخلاق نے اس کو نقل کیا ہے جو اخلاق کا درس دیتے ہیں. کہ سید مہدی قوام یہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم دین، اور یہ جو ہے وہ مردوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کیے رہتے تھے، اور ان کا کام تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ راہ راست پہ لاتے تھے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی اچھی زبان. دیکھیے میرے عزیزوں، ایک بات اور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق ہے اور ہم کسی بات کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ہماری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہوتا نہیں ہے. جسے میں نے ابھی کہا کہ مثلا 8:45 پہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 2 4 5 منٹ آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 8:45 مجلس شروع کا ٹائم ہے. لیکن اگر مومنین یہ دیکھ کے آئے کہ جب مولانا صاحب منبر پہ بیٹھ جائیں گے تب ہم جائیں گے، بہت فرما رہے ہیں. اگر مومنین یہ دیکھے گا مولانا صاحب کی وہاں کا فوٹو ہی نہیں پڑا، گروپ پہ جو ہے وہ شائع نہیں ہوا ہے، تو ابھی اس کا مطلب یہ آپ جتنے مولانا آپ وہ کرتے نکلے. بھائی اگر یہ وقت جو معین کیا گیا ہے، اگر واقعی آپ سر وقت آ جائیں، یہ میں تقریباً ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اور میں اکیلا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن کتنی بار کہیں کئی بات اثر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اثر تبھی کرے گی جب کہنے والا پہلے خود عمل کرے، پہلے ہم خود عمل کریں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ تبلیغ کریے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. محمد سب سے پہلے گرمان میں اپنا پکڑنا خود، ہم آئے کہ نہیں ہے، ہم سارے وقت پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو جب ہم یہ کریں گے تو اللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا کے لیے جو ہے قدم بڑھائے اور تبلیغ کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ مہدی، سید مہدی فقیر کے عالم دین تھے، تو ان سے ایک صاحب ملنے کے لیے، سنیے میرے آپ کو، ایک صاحب ملنے آئے. تو میری حسن کے دروازے پر ایک شخص تھا جو پھل بیچ رہا تھا، چھوٹی سی دکان لگائے ہوئے. تو وہ مولانا صاحب سے جو ملنے آئے تھے ایک صاحب، تو انہوں نے سوچے تھے ہم لوگ کرتے نہیں کہ بھائی کسی کے مہمان کسی کے جا رہے ہیں تو اگر 2 کلو سیب 2 درجن کیلا کچھ پھل بن دے دیں، اچھا لگتا نہیں کسی کے یہاں جو ہے خالی ہاتھ جائیں. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ عبادت ہے واقعی. اگر کسی یہاں کچھ لے کے جا رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے. یہ آداب ہے میرے عزیزوں، جو ہمارے آداب بیان کی تعلیمات اہل بیت کے خلاف نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، درست کرتے ہیں آپ.
لیکن وہی ذہن بات ہے، یہ آپ کا پھل لے جانا، یہ مٹھائی لے جانا اگر اس کی رضا کے لیے تب تو قبول ہے. ایک صلوات دے کر محمد تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی اب میں یہ لفظیں ہماری ہے معذرت چاہتا ہوں، کہا کہ بھائی 2 کلو آپ سیب دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ دکان والے نے کہا کہ کیا آگا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آگا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ان مولانا صاحب خطیب جو ہیں جو درس اخلاق دیتے ہیں، تو کہا کہ دیکھیے تو جب اس نے تول دیا اور وزن ہو گیا تو نے کہا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ آپ جب جناب کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آغا جان کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ جو چاہے وہ دے دیجیے آپ ان کے لیے. کہا بہت فدا ہو ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے. کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ جنابی کی وجہ سے تو آج ہم انسان ہو گئے. کہا انہی جناب کی وجہ سے ہم انسان بن گئے. اور میں قوم کو سدھارنا ہے تو پہلے خود سدھارنا پڑے گا. ایک صلوات دینے پر محمد کیا ہوا؟ کہا کہ آج تو میں پھل بیچ رہا ہوں، اس سے پہلے میں زبردست کا چور تھا، زبردست. مجھ سے بڑا کوئی چور نہیں تھا، میں چوری کرتا تھا، ہمارا کام چوری کرتا تھا. کہا اچھا. کہا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ لاؤ مولانا صاحب کے ہمیں یہاں چوری کی ہے. سنیے میرے، آج انہیں کیا یقوم مجلسیں پڑھتے ہیں، بڑے لفافے لاتے ہیں اور ان کے بڑا مال پانی ہوگا. یہ آئے دن تو یہ آج وہاں ممبر بیٹھے، آج وہاں ممبر، آج وہاں سمسا، آج وہاں ملی، آج وہاں سے روزہ، وہاں آج پن روزہ، وہاں اشرار، وہاں کی طرف ان کے پاس مال پانی ہوگا تو ان کے ہاں چوری کی جائے، بڑا پیسہ ان کے پاس. پھر ایک دن ان کو شادی میں جانا تھا، کہ وہ گھر سے نکلے. دیکھا نا اخلاق کے ذریعے سے انسان چاہے تو انسان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. یہ ذہن رکھیے تب بات مکمل ہوگی. تاکہ جیسے ہی وہ نکلے، میں نے کہا آپ وہ نکل گئے. اب آدمی گیا مثلا ہم 10 بجے گھر سے اپنے نکلے ہیں، 9 بجے 10 بجے نکلے، 2 گھنٹہ تو شادی میں نہیں جائے گا. بھائی جائیں گے ہم بھی مولانا ہے، جو 4 وہاں 5 مہمان ملیں گے، سلام دعا خیر کہیے، اس کے بعد کھانا پیے پھر وہ پیے، بس 2 گھنٹہ ہو جائے گا. لیکن 2 گھنٹے میں تو یہاں ہمارا کام ہو جائے گا، کافی سامان وامان لے کے نکل گئے. جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوا 5 ہی منٹ بعد وہ واپس آ گئے. تو 5 ہی منٹ کے بعد واپس آ گئے. واپس کیوں آئے تھے؟ کہا انہوں نے ایک گفٹ تیار کیا تھا لے جانے کے لیے. غور نہیں کیا میرے عزیزو، اللہ جب چاہتا ہے نا جس کی مدد کرنا چاہتا ہے، کہا یہ ایک گفٹ جو گفٹ تیار کیا تھا لے جانے کے لیے وہاں تقریب میں، کہا وہ گفٹ بھول گئے تھے، وہ گفٹ لینے کے لیے آ گئے. اپنے جیسی میں دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا کہ جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً کہا ارے تم اب آئے ہو، تم کو تو بہت پہلے بلایا تھا میں نے. غور نہیں کیا میرے آپ کے جملے پہ، دیکھیے غور نہیں کیا میرے آپ. دیکھتے ہی اس شور کو ان عالم دین نے کہا ارے تم اب آئے. ارے ہاں دیکھو تم کو تو میں نے بلایا تھا، اور تم کو تو بلایا تھا میں نے کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے. اب تم پہنچے میں ہی بھول گیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تم کو اس کا ہی ماننا ہے. جملہ سنیے، شور ہے. عالم دین اس سے کہہ رہے کہ میں نے تمہیں خود بلایا تھا اور میں نے بلایا تو میں ہی بھول گیا. فوراً اپنی بیوی نے کہا کہ جاؤ تم چائے بنا کے لے کے آؤ. یہ جملے میرے ہمارے میرا بھی دو. کہا تم چائے، بیوی چائے بنانے کے لیے گئی. کہا میں نے اس شور کو پڑھا اور ایک میں نے حجرے میں لے کر آیا. میں نے کہا یہ بیٹا یہ بتاؤ یہ کام کب تک کرو گے؟ یہ کام کب تک کرو گے تم؟ کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کچھ چرایا نہیں تھا. جو قالین وہاں بچھی تھی، ایران کی قالین تو مشہور ہے ماشاءاللہ سے. کہا اس نے اس قالین کو لپیٹا تھا اور لپیٹ کے اٹھانا چاہ رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کب تک یہ کام کرو گے؟ چوری کر کے اپنا گھر کب تک چلاؤ گے؟ دیکھا میرے آدمی کو، اگر ہم آپ ہوتے اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا اور ہم گھر کے باہر ہوتے اور ہم کوئی چیز بھول جاتے اور ہم فوراً گھر میں اگر داخل ہوتے اور ہمیں چور مل جاتا، ارے تو قیامت ہو جاتی. اتنے دن میں تو کم از کم 200-250 گالیاں ہو جاتی.
نہ جانے کیا ہو جاتا، لاٹھی ڈنڈے نکل آتے، پوری پبلک جمع ہو جاتی، چور چور چور. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا طریقہ کار ہے میرا بھی. تو میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ہے کہ ایسا ہی ہے. اگر بڑا مہذب ہے، بڑا منظم ہے، پاک رکھنے والا ہے، تو وہ کچھ نہ کہتا تو کم از کم پبلک کو ترقی کر دیتا. ان کو یہ بھی نہ گوارا ہوا کہ اس شور کی بھی توہین کی جائے. اللہ، یہ بھی گوارا ہو اس شور کی توہین کی جائے. کہا کہ ایسا کام کرو، تم نے یہ قالین لپیٹی ہے، ایسا تم دوسری قالین بھی لپیٹو نا. ٹائم بھی ہو رہا ہے نہ، کل لوگ کہیں گے اگر مولوی صاحب کو جو ہے ٹھیک ٹھاک لوگ مل گئے تو بس معاملہ ربڑ کر دیا. بس میں وقت کے اندر میں استعمال کروں، بس 10 منٹ میں. تو انہوں نے کہا ایسا ہے، ایک قالین میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، میرے دوسرے حجرے میں دوسری قالین بچھی ہوئی ہے، یہ اٹھا لو. اللہ اکبر. اخلاق کیا ہے میرے حبیب کو؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی عبادت ہے. کہا میں نے کہا تم نے یہ لپیٹی ہے، اس کو بھی لپیٹو اور جا کے کہو وہاں بازار میں کہ مہدی حسن تمام نے بھیجا ہے، اسے فروخت کرو اور تمہیں جو رقم ملے اس رقم کو اکٹھا کرو. اکٹھا کرنے کے بعد ایک کوئی چھوٹی سی دکان یا کوئی فروٹ کی دکان کھولو اور بیچو. اور ایک جملہ اور کہا تھا انہوں نے، اور بڑا سخت جملہ ہے، بہت کڑوا جملہ ہے. یہ کہا تھا کہ بیٹا جب بھی کھانا کوئی لقمہ تمہارے حلق میں جائے، حلق سے اترے تو حلال اترے، حرام نہ اترے. حلال اترے، حرام نہ اترے. یہ بات نوجوانوں، بزرگ کے لیے مجھے کوئی گفتگو نہیں ہے، بزرگوں کے لیے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنا میرا علم نہیں اس سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی حضرات جاب کر رہے ہیں، کوئی دکان رکھے، جو بھی رکھے ہیں، حلال روزی کماؤ. کہا کہ اس دن سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور میں آج کل دیکھتا ہوں الحمدللہ سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں. موضوع کیا تھا ہمارا؟ عبادت. عبادت نماز ہی نہیں ہے، روزہ ہی نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اگر انسان کو عمل انجام دے رہا ہے، اگر خدا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے ہے تو عبادت ہے. بات یہاں تک آ گئی. اب سنیے، ان کا ایک شاگرد تھا، میں بہت چیز چھوڑ رہا ہوں، واقعہ پرانی ہے، میں بہت شان میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ وہ ایک دن ان کے شاگرد نے، یہی جو مہدی حسن تمام تھے، کہا کہ اس شاگرد نے ان کو جو ہے ایک غلط جگہ پہ دیکھا، ایک غلط جگہ پہ دیکھا. تو جیسے ہی اس نے ایک غلط جگہ پہ دیکھا ان کو، کہا ارے یہ مولانا، یہ ہمارے استاد، اور یہ فلاں بلڈنگ کے قریب. چونکہ ممبر کا پاس و لحاظ ہے، لہٰذا وہ جملے میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، جہاں پر فاحشہ عورتیں رہتی ہیں، ان کو آس پاس وہاں دیکھا گیا. کہا جس دن سے اس شاگرد نے ان کو دیکھا، وہاں پر ان کے دل میں، اس شاگرد کے دل میں محبت ختم ہونے لگی. ہمارے استاد یہ سب یہ کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. خیر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے کلاس میں جانا ہی نہیں، ان کے کلاس میں، ان کے درس میں جانا ہی نہیں ہے، اصل درس اخلاق میں ہمیں جانا ہی نہیں ہے. بعد میں ایک دن آ کے گھر میں بیٹھا، یہ شاگرد بیان کر رہا ہے. شاگرد نے کہا کہ میں نے ایک دن گھر میں سوچا کہ کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، غلطی جگہ پہ تھے، لیکن یار ان کی بات بڑی مؤثر ہوتی تھی، ان کی بات بڑی اثر ہوتی تھی. جب کوئی کہتے تھے نا کوئی بات تو ان کی بات دل میں اتر جاتی تھی. کہا میں نے یہ سوچ کے کہا یار کچھ بھی ہو، بہرحال بندہ بولتا اچھا ہے، تبلیغ اچھا کرتا ہے، پڑھانے کا انداز اچھا ہے. میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں بھی درس میں جانے لگا. اب جب ان کے درس میں جانے لگے تو اب یہ درس اخلاق دے رہے ہیں. ان کے یہاں دل میں بدگمانی چل رہی ہے. بدگمانی کا صرف جگہ دیکھا تھا. یہ آج الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بدگمانی کا ایک بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے. بدگمانی سے بچیے. بدگمانی ایسی ایک خراب چیز ہے جو واقع انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. میرا آدمی بدگمانی سے بچیے. اگر لاکھ آدمی کسی کو غلط جگہ میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی غلط ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا گزر اسی راستے سے ہوا ہو،
تو اس بدگمانی سے بچیے. کہا ان کی تو دل میں بدگمانی تو استاد کے لیے, اور 2-4 دن بعد صاحب استاد کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا. سنیے, تو اب جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور جب ان کا جنازہ تیار کیا گیا, اور اب جنازے بڑی بھیڑ, زبردست بھیڑ, ہر طرف کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے, مہدی حسن تمام کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آپ ان کی تاریخ پڑھیے, گوگل پہ سرچ کریے, پورا آ جائے گا. ان کی قبر کہاں ہے, کہاں کے, ایران کے ہیں, اور ان کی قبر بھی وہیں ہے. ایک بہترین خطیب تھے, جیسے رجب علی خیاطی کا نام سنا نا آپ نے, رجب علی خیاطی جس طریقے سے, اسی طریقے سے مہدی حسن تمام تھے. اب صاحب ان کے تشریح جنازہ میں ایک زبردست جنب غفیر لگا ہوا ہے, لیکن اس میں ایک آدمی ایسا جو بدگمان ہے. اس کے دل میں وہی چل رہا ہے کہ صاحب یہ آدمی ٹھیک نہیں تھے. تو جیسے ہوتا ہے کہ جنازے میں ہم لوگ چلتے ہیں, تو مطلب ہم چل رہے ہیں, مثلا مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ کسی مووی کے ساتھ چل رہے ہیں, مطلب قدم آگے پیچھے ہو گیا تو وہ آگے بڑھ گئے, تو پھر دوسرے صاحب آ گئے. کہا کہ اسی طریقے سے میں چل رہا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا شاگرد اور آ گیا. بس آخری بات ہے, تو ان کا شاگرد اور آ گیا. جیسے ان کا شاگرد آیا, اور آتے کے بعد کہنے لگے کیا کہنا, کیا میرا استاد تھا, کیا درس اخلاق بیان کرنے والا تھا, کیا انداز تھا, کیا گفتگو کرتا تھا بندہ, آج دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ اس دوست سے کہہ رہا ہے جس کے دل میں بدگمانی چل رہی ہے استاد کے لیے. ٹھیک ہے نا, اللہ بھائی نا, اللہ چاہ جائے نا تو دفن کرنے سے پہلے میت دفن بھی نہ ہونے نہ پائے. اگر اللہ چاہ جائے نہ اس کے کردار کو اجاگر کر دے تو اس خدا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. تو اچھا تم, ارے اتنے کار زبردست استاد تھے, اب یہ بھی شاگرد ہے, وہ بھی شاگرد ہے. ایک شاگرد کے دل میں جو ہے غور چل رہا ہے, ایک شاگرد تعریف کر رہا ہے. جو تعریف کر رہا تھا, شاگرد نے آخری بات ہے, اس جو تعریف کر رہا تھا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں ان کا. تو اس نے کہا واقعہ بتاؤ. یہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے کہاں دیکھا مولانا صاحب کو, خطیب کو, مہدی حسن کو, انہوں نے کہاں دیکھا, ان کو تو معلوم تھا. لیکن جو تعریفیں کر رہا تھا جنازے میں, تشریح جنازہ میں, وہ کہہ رہا میں واقعہ سناؤں. کہاں کہا کہ عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا عشرہ چل رہا تھا. عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا عشرہ چل رہا تھا, اور اس عشرے کی آخری مجلس ان کو خطاب کرنا تھا. انہوں نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد صاحب خانہ نے ان کو ایک چھوٹا سا لا کے لفافہ دے دیا, لفافہ دیا. اس طریقے سے آج ہم لوگوں کا ملتا ہے. ملنا اور ہے, مانگنا اور ہے. اللہ اکبر. ملے خدا کا شکر کرو, مانگو نہیں. تمہیں اگر مانگنا ہے تو ان سے مانگو, جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہی عطا کرنے والا ہے. ایک صلوات بھی لے کر محمد والے. اتنا بڑا آدمی تھا وہ, بزرگ عالم دین, ان کے پاس گاڑی میں کچھ نہیں تھی نا, جس کا نام ہو پورے علاقے میں, اس کا جس کا ڈنکا بج رہا ہو, گاڑی واڑی کچھ نہیں تھی. صرف کام ان کا یہ جو میں نے بتایا ہے. یہاں اگر 10 مجلسیں 20 مجلسیں اگر ہماری ریل چھوٹی چھوٹی کلپ پڑ گئی, ارے صاحب ہمارے تو دماغ ہی اونچے ہو گئے. اب فون آئے گا تو صاحب ہم کو تھرڈ اے سی, اب تو پہلے تھرڈ اے سی لوگ بہت سمجھتے تھے, تھرڈ اے سی تو نہیں بات رہتی ہے, فرسٹ اے سی. اور کچھ تو ایسے تاکہ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہمیں فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایسی داخلی سے کیا فائدہ کہ سامنے سے آپ مانگ رہے ہیں. ارے مانگنا ہو تو سلیقے سے ان سے مانگو, ہی تمہیں عطا کر دیں گے. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. یہ کیا کہتے ہیں, فیشن کہتے ہیں, پیٹرن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. ارے صاحب جب ذرا خطیب ہو گئے, ذرا سے آپ کا ان کا نام اونچا ہو گیا یہاں وہاں, تو صاحب بھاؤں اونچے ہو گئے, ان کو 4 آدمی آگے پیچھے چاہیے, اور موٹر سائیکل چل رہے ہیں, اور پیچھے جو ہے نعرے لگ رہے ہو. صاحب یہ سب کیا ہے, یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ, کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں, یہ کس کے یہاں آپ سے, یہ کس کہاں درد کرائیں گے. یہ جو آپ کر رہے ہیں ان کے یہاں درد ہونے والا نہیں ہے, ان کے یہاں خلوص والا درد ہوگا. ایسا آواز ہے جب محمد والے. عبادت میں گفتگو ہو رہی میرا عزیزو, عبادت
عبادت ہے. اگر خلوص عبادت ہے تو کہنے لگے کہ ان کو لفافہ ملا اور لفافہ ملنے کے بعد اپنے شاگرد بولا ہے. کون سا شاگرد؟ جو تعریفیں کر رہا تھا. کہا کہ یہاں ہو. کہ تمہارے پاس تو گاڑی ہے؟ کہ ہاں. کہ چلتے ہیں ذرا سے کچھ کام. کہا کہاں چلیں؟ ارے کہاں چلتے ہیں؟ ایک جگہ چلیں. سنیے میرا. ان کے دل میں بدگمانی تھی. آخری بات ان کے دل میں بدگمانی تھی. ان کے یہاں یہ تعریفیں کر رہے ہیں. کہا کہ مولانا صاحب گاڑی بیٹھے, شاگرد نے گاڑی اسٹارٹ کی, چلے چلتے 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 جو نے سنی گا اسی جگہ پہنچے جہاں پہلے والے شاگرد نے ان کو دیکھا. اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر پہلے والے شاگرد نے دیکھا. گاڑی رکی. کہا جاؤ. وہ جو سامنے والا روم ہے نا, اس میں لڑکی بیٹھی ہوگی. ڈاکٹر سے بلایا. یہ ہکا بکا. ارے آپ اس کا یہ اب میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر سے بلایا. آئے. یہ شاگرد پہنچا. وہ یہ سمجھی, اس کا ذہن تو وہی تھا نا, تو اس نے اشارہ کہا کہ آپ الگ دروازے سے آئیے. اس نے کہا دروازہ نہیں, آئیے گاڑی کے پاس, کوئی آپ کو بلا رہا ہے. کہا تمہیں کوئی بلا رہا ہے. وہ گاڑی کے پاس آئی, دروازہ کھولا. جب آپ گاڑی میں بیٹھے, مودی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تمہیں گاڑی میں نہیں بیٹھنا ہے, تمہیں قریب قریب ہو, قریب ہے. اب ہم نے ہاتھ ڈالا, لفافہ نکالا. انسان نشوں میں انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے کسی اگر وہ راہ راست پہ لانا چاہے تو لا سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ انہوں نے لفافہ نکالا. لفافہ نکال کے اس لڑکی کے ہاتھ پہ رکھا. کہ آج تم قسم کھاؤ کہ آج کے بعد سے کوئی کام نہیں کرو. یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ادا کی مجلس کا یہ لفافہ ہمیں ملا تھا. یہ میں تمہیں دے رہا ہوں. آج سے قسم کھاؤ کہ تم یہ کام نہیں کرو گے. اس نے کہا ایک زمانہ گزر گیا, وہی سے رب مسائل. ایک زمانہ گزر گیا, یہ عالم دین نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت پڑھ رہے تھے. اسی اثنا میں ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے. کہا میں مصروف زیارت تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو. میں نے زیارت کو چھوڑا, میں باہر نکلا, دیکھا وہی عورت کھڑی ہوئی, لڑکی کھڑی ہوئی تھی. میں قریب آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے سیدنا کی مجلس کا پیسہ آپ نے دیا تھا. آپ نے قسم کھلائی تھی. میں نے اس آدمی سے چھوڑا. یہ میرا شوہر ہے, یہ میری آغوش, یہ میرا بچہ ہے. فدا ہو جاؤ قسم خدا کی. ایسے علماء, ایسے ذاکرین, ایسے افراد جنہوں نے اتنی زبردست قربانی دی ہے. کہا تو میں نے سوچا کہ امیر جناب امین کی زیارت بعد میں پڑھوں, پہلے ان کے ترسل سے آپ کا شکریہ راہ راست اس طریقے سے لایا جاتا ہے. ہاں لیکن میں نے کربلا میں دیکھا, میں کہہ سکتا ہوں مجھے حق یہ بات کہنے, اس سے بڑا مجرم تھا کوئی جس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا ہو, لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا ہو. لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور مجرم تھے. ہاں بالکل تھے, کہہ سکتا ہوں گنہگار تھے, گنہگار تھے. لیکن وہ آیا کس کے پاس؟ اللہ اکبر. وہ اس کے پاس آیا جس نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا ہو. یہ ہمیشہ عطا کرنے والے ہیں,
ہمیشہ لوگوں کو دینے والے ہیں، کوئی بھی ان کے در پہ آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، حور آئے، حور نے معافی مانگی، حور کو معافی مل گئی۔ میں نے ابھی کہا جملہ کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم، عزادار لو اربعین نزدیک ہے، حسین اچھے نزدیک ہے، وہ عزادار سلامت رہے جو اس وقت امام حسین کی زیارت کے لیے نکلے۔ اللہ تمہیں بھی اس زیارت سے مشرف فرمائے، تم بھی جاؤ حسین کی زیارت کرو۔ عظیم ثواب ہے۔ میں نے کہا کل کی مجلس میں کہا تھا کہ میری زبان بھول ہے، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے تو حسین ابن علی کی زیارت کو مجھ جیسا گنہگار انسان حسین ابن علی کے زیارت کا ثواب بتائے۔ میرے عزیزو، میں نے ابھی جملہ کہا کہ حسین نے کسی کو کچھ نہ مانگا ہو، ہمیشہ سب کو دے رہے ہیں، لیکن میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ حسین ایک ششمانے کو لیا جس نے حور کو معاف کر دیا ہو، جس نے راہب کو بیٹے عطا کر دیے ہو، جس نے فطرس کو بالوں پر عطا کر دیا ہو، جس نے کتنے یہودیوں کو مسلمان کر دیا ہو، آج حسین جس نے کسی نے کچھ نہیں مانگا، آج حسین اپنی آغوش میں ایک ننھے سے بچے کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ماں کے مجھ کو اسے چند قطرے آپ دے دو، چند قطرے آپ دے دو میرے عزیز۔ ہاں گریہ کیجئے، دل کھول کر روئیے، اس لیے کہ آپ پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ آپ روئیں گے تو آپ کو کوئی اذیت کرنے والا نہیں ہے، آپ روئیں گے تو آپ کو کوئی جو ہے وہ پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ کو میرے عزاداروں معلوم ہے، ارے ایک بچی تھی کربلا میں، ارے جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، ظالم کبھی تماچے مارتے تھے۔ جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو گیا میرے عزیزوں۔ حسین ششماہے کو لیے ہوئے ہیں، چند قطرے آپ کا سوال کر رہے ہیں، لیکن ظالموں پہ کوئی اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے اپنے ششماہے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے ہم پانی پی لیں گے تو آؤ تم اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ لیکن ظالموں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ظالم منہ پھیر کر رونے لگے۔ ہاں میرے عزیزوں، مرتبہ حیدر کرار کے فرزند نے اپنے ششماہے کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے بچے، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا امام کا، ایک مرتبہ اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکالی، پھپڑائے ہوئے ہونٹ پھیرنا شروع کیا، ایک ہجوم برپا، ایک کولام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے، اینا برملا اختا کلام انشاءاللہ بہت روئیں گے، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ حرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اصغر کے گلو پر روانہ کیا، علی کا اصغر کا گلا چھنا، حسین کے بازو میں تیر بے وقت ہو گیا۔ میرے عزیزو، لیکن آپ کو پتا ہے، ارے جو بھی شہید گرا حسین اس کے لیے گئے، اگر اکبر گرے حسین گئے، عباس نے بلایا حسین گئے، قاسم کا لامہ بلاشا پامان ہوا، ایک مرتبہ حسین وہاں پر گئے۔ لیکن میرے عزیزو، جتنے بھی شہید ہوئے ان شہداء کے لاشوں پہ حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن اب جب اصغر کو لے ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے شیعو، ارے کہاں تم کربلا میں ہوتے؟ اے میرے شیعو، کہاں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے، ارے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، حسین اپنے ششماہے کو لیے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، زبان میں کلمہ استرجاع جاری ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے مدر خیمہ پر پہنچے، آواز دی، اے رباب آخری فکرے، جتنا چاہے وہ رو لیجیے گا۔ ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر پہنچے، آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ میں اتنا کہنا تھا، ارے رباب سے پہلے سینے پر سونے والی وہ بچی آ گئی، کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلا رہے، اور تب حسین نے آبا کا دامن اٹھایا، ارے اصغر کا گلا چنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رباب نے جب اپنے بچے کو دیکھا، کہے میرا اصغر، کیا تجھے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ حسین پوچھتے خیمہ پر آئے، ارے ننھی سے قبر کھودی، اصغر کو سپرد خاک کیا۔ تبھی میر صاحب نے فرمایا،
अरे नन्ही सी खबरों खोल के असगर पगार के अरे शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को छोड़ सयालम इन्ना लिल्लाहि व